أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين. اللہ تعالیٰ سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے. ہم جو بھی کوشش کرتے ہیں چاہے تکلیف سے کرتے ہیں تو تکلیف کا اپنا اجر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اپنی رحمتیں برستی ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو دین کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے ہیں. ادروائز تھکتے تو سبھی ہیں. دنیا کے کام میں بھی لوگ جو ہے وہ بھی تھکتے ہیں اور جو آخرت کے کام ہے اس میں بھی تھکن ہوتی ہے. مگر دونوں تھکن ختم ہو جانی ہے مگر عمل رہ جائے گا. اچھا یہ برائی پھر یہ ہم نے ڈیفائن کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں. میرے خیال سے یہ جو آج کے ٹاپک ہے نا اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا وقت اور ابتدا وہ لاسٹ ٹاپک ہوگا نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ العزیز. اور اب ہمارا اختتام کی طرف ہی جا رہے ہیں انشاءاللہ. ویسے تو ٹاپکس بہت زیادہ ہیں ہم اور بھی کر سکتے ہیں مگر یہ کہ میرا خیال ہے کہ اتنا ہی کافی ہے. وقت اور ابتدا جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کو ہم کریں گے. اس کے بعد ہم کورس ختم کر دیں گے انشاءاللہ العزیز. اچھا تو آج ہے التقاء الساکنین. التقاء ملاقات سے ہی ہے نا جیسے لام قاف یا ملاقات ہونا. الساکنین دو ساکنوں کا. نین جو ہوتا ہے یا نون جو ہوتا ہے ڈبل یا ڈوئل کا تثنیہ یعنی تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے یعنی کہ دو کو ظاہر کرتا ہے کہ جب دو ساکن ملتے ہیں دو ساکن حروف کا ملنا. انشاءاللہ ایزی ٹاپک ہے چھوٹا سا ہی ہے بلکہ مجھے پچھلی دفعہ کی بھی ایک تھوڑا سا ٹاپک رہ گیا تھا اگر ٹائم ہوا تو اس کو بھی کور کر لیں گے وہ بھی چھوٹا سا ہے انشاءاللہ. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں ساکن کی کہ عرب میں آپ دیکھیں عربی زبان میں دو الفاظ کے درمیان دو ساکن حروف کو ملا کر پڑھنا منع ہے. ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں پہلے حرف میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے تاکہ دو ساکن حروف اکٹھے نہ پڑھے جائیں. تو عربی میں جب دو ساکن ہوتے ہیں نا تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ایک ساکن ختم کر دیا جائے. تو کبھی کبھی تو ممکن نہیں ہوتا مگر یہ کہ جہاں ممکن ہوتا ہے وہ فوراً کر بھی دیتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم سوچیں کہاں کہاں ممکن نہیں ہے کہ والفجری ہے سپوز. ٹھیک ہے نا اگر ہمارے پاس ہو والفجری 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 سورہ فجر ہے نا تو والفجری فجری ہے. اگر ہم اس کو سٹاپ کریں تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا وقف کی صورت میں کیا ہوگا یہاں پہ والفجر ہاں جی والفجر. ٹھیک ہے اب والفجر ہاں جی والفجر. اب اس کو کس طرح وہ کریں یعنی کہ دو ساکن سامنے آ گئے تو یہاں پہ تو ممکن نہیں ہے ان کو پڑھنا پڑے گا. اور باقی اب آپ خود بھی دیکھیں نا اگر اس کو احتیاط سے نہیں پڑھتے نا تو جیم یعنی پیچھے والے لفظ پہ زبر یا زیر مطلب جو بھی حرکت ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے. جیسے کہ ول فجر یعنی کہ اگر یوزلی لوگوں سے غلطی ہوتی ہے جیم پہ زبر آ گیا ول فجر الول اثر. ٹھیک ہے نا تو بہت زیادہ یہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ حرکت بن جاتی ہے یعنی ساکن کنٹرول ہی نہیں ہو رہا ہوتا. مگر اس میں پھر ہمارے پاس آپشن نہیں ہے تو مگر ہمیں اس کو پڑھنا ہے. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں ہم کنٹرول کر لیتے ہیں مد سے. جیسے الف لام میم میں بھی تھا نا لام جو ہے ہم لکھا ہوتا ہے لام تو لام اور یہ الف جو ہوتا ہے نا ایکچولی اس پہ بھی ساکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے وہ لکھا نہیں جاتا وہ والا ساکن نہیں کہ جس ساکن جو حمزہ پہ ہوتا ہے وہ حمزہ ہوتا ہے وہ جھٹکا بن جاتا ہے وہ نہیں. لام جو ہوتا ہے جو وہ بھی ایکچولی ساکن ہی ہوتا ہے اس پہ. تو
وہ بھی یہاں دو آگے دو ساکن آگے 1 and 2. اب اس ساکن کو فنش کرنے کا یعنی کہ لام لام اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں پہ مد آ جاتا ہے. ہم نے لاسٹ میں پڑھا تھا نا کہ الف جو ہے اس کی جو خصوصیات ہیں بہت لائٹ ہیں، تو پھر وہ حمزہ کے کیس میں پڑھا تھا بلکہ. خیر، تو لام جب اس طرح کہتے ہیں تو دو ساکنوں میں گیپ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو مد جو itself جو ہے وہ بھی جب ساکن آگے آ رہا ہو، جیسے مد لازم میں بھی آپ سمجھے ولا ضالین میں بھی ضالین، تو اس میں بھی دو ساکن کو ہم نے کس طرح ایوائڈ کیا، کس طرح اس کا مسئلہ حل کیا کہ اس میں ہم نے مد لے آئے. ٹھیک ہے، تو مد جو ہوتے ہیں سم ٹائم یہی مسئلہ حل کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں کہ جو ساکن آ گئے تو ان میں اتنا گیپ لے لیا جائے کہ پھر ہمیں نیکسٹ لیٹر پڑھنے میں گیپ آ جائے تو وہ مد دور ہو جائے، اب پڑھنا آسان ہو جائے. اب ہم یہاں پہ آتے ہیں دوبارہ نوٹس کی طرف آتے ہیں. یہ نوٹس میں نے آپ کو شروع میں بک جو دکھائی تھی نا اسی کے ہیں، میں نے بس صرف کاپی کر دیے کیونکہ اس کے نوٹس اتنے ایزی تھے کہ مجھے کچھ کرنا ہی نہیں پڑا. تو عربی زبان میں دو الفاظ کے درمیان جو دو ساکن حروف کو ملا کر پڑھنا منع ہے. ایسی صورت میں پہلے حرف میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے تاکہ دو حروف ساکن اکٹھے نہ پڑھے جائیں. جب دو ساکن حروف ملتے ہیں تو ان کو پڑھنے کے 5 مختلف قواعد ہیں اور ان قواعد کا انحصار پہلے حرف ہوتا ہے. یعنی پہلا حرف ہی دیکھا جاتا ہے، اس کی بیس پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے، ساکنوں کو دونوں ساکنوں کو مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے. سب سے پہلا دیکھیں، پہلا قاعدہ کہ جب دو الفاظ کے درمیان موجود دو ساکن حروف میں سے پہلا حرف مد ہو تو یہ حرف مد پڑھنے میں ساکت ہو جاتا ہے، اور ہم حرف مد سے پہلے والے حرف کو اس کے اپنی حرکت سے ادا کرتے ہوئے براہ راست ساکن حروف سے ملا کر پڑھتے ہیں جو کہ اگلے لفظ کا پہلا ادا ہونے والا حرف ہے. یعنی کہ جب کیا دو ساکن حروفوں پہلا حرف مد ہو، الف واو یا، ٹھیک ہے، الف واو یا ہو اور آگے بھی مد آ رہا ہے، وہ مد نہیں آگے جو ہے. اب آپ دیکھیں اس سب کیسز میں ایک بات آپ نوٹ کریں گے کہ حمزۃ الوصل بھی ہے. ٹھیک ہے، حمزۃ الوصل بھی اس میں ہے یہ کیس میں. تو حمزۃ الوصل آگا نا قد بینا اور پھر الآیاتی الآیاتی. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو توڑ دیں نا، الگ الگ میں کر کے بتا رہی ہوں، تو اس میں حمزہ آیا ہے. ٹھیک ہے، تو سب کیس میں آپ ایک بات نوٹ کریں گے کہ سب جگہ حمزہ آئے گا. اب جہاں جتنے کیسز پڑھے ہوں نا اس میں آپ کو نظر آئے گا. تو اس میں دیکھیں بینا میں حمزہ اس پہ ساکن تھا. ٹھیک ہے، میں نے ساکن بنا دیا، بلکہ ساکن ہی بنا دوں جیسا سائن ہوتا ہے، اور پھر حمزۃ الوصل اور پھر نیکسٹ لیٹر کے اوپر ساکن. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو ہم اگر ویسے پڑھنا چاہیں کیسے ہم پڑھیں گے؟ قد بینا، اس کو اگر بینا، اس کو الگ لکھ دیتی ہوں، اور ادھر لکھا ہوا ہے اور الف نہیں، وہ حمزۃ الوصل تو وہ ہوتا ہے نا کہ الگ سے پڑھنے کے لیے، ادروائز آپ سمجھے نہیں ہے. اب اس لام کو کیسے پڑھیں گے؟ بینا نہیں پڑھ سک رہے نا، بینا نو، میں اس کو جوڑ ہی نہیں سکتی کیونکہ یہاں بھی ساکن اور یہاں بھی ساکن دونوں جگہ ساکن، میرے لیے مشکل ہے. اس کا سلوشن پھر کیا ہے کہ اس الف کو ہم ڈراپ ہی کر دیں، بینا کبھی. ٹھیک ہے، یہ جو تھا مد اصلی تھا نا، ابھی بات ہوئی مد اصلی، اس کو ہم نے ڈراپ کر دینا، اس کو ہم نے کیا کرنا، کراس کر دیا. اب ہم نے نون کو لام سے جوائن کر دیا، بینل بینل. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا بقد بینا الآیاتی. اسی طرح اگر ہم دیکھیں لہو ما فی سما، فی اگر ہم پڑھ لیں، اگر پڑھنا چاہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے نا، اس الف کو ڈراپ کر دیا، اس کو نکال دیا، اور فی لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب اس کے اوپر ساکن ہے سپوز. ٹھیک ہے، ویسے ہے فی سماواتی، میں جوڑ کے نہیں پڑھ سک رہی ہوں، نہیں، ٹھیک ہے، نہیں پڑھ سک رہی. فی نہیں ہوا، پھر ہم نے کیا کیا، یا کو ڈراپ کر دیا. ٹھیک ہے، یا مد اصلی تھا، اس کو ہم نے اس سے جوڑ دیا، فی سماواتی فی سما. اب آسان ہو گیا. تو اب ہمارے پاس دو ساکن نہیں رہے،
ٹھیک ہے. اسی طرح واو مد وَأَقِیمُوا الصَّلَاةِ مشکل تھا میرے لیے. وَأَقِیمُوا واو ڈراپ. ٹھیک ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. تو پھر ہمیں کیا سمجھ آیا کہ جب مد اصلی آتے ہیں اور آگے ایک اور ساکن ہمیں مل جاتا ہے، دو ساکن مل جاتے ہیں، تو مد اصلی کو ہم ڈراپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، قرآن میں لکھا ہوتا ہے، مگر اب ہم تو ایگزامن کر رہے ہیں کہ ایکچولی کیا ہوا تھا. علماء کی رائے جو تھی انہوں نے بتایا کہ ایکچولی یہ ہوتا ہے. عرب میں مطلب عربی لینگویج میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ دو ساکن نہیں پڑھے جاتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، پہلے والے کا ڈراپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہم نے سمجھ آئی. الف واو یا کی صورت میں اس طرح کرنا ہے. اب یہ اس کے فٹ نوٹس ہیں، یعنی اوپر جو بات ہوئی تھی نا، یہ اور بات ہے کہ نمبرنگ انہوں نے غلط کی ہوئی ہے. اچھا، جب یہاں پہ فٹ نوٹ بھی دیکھ لیتے ہیں. فٹ نوٹ وہ ہوتا ہے نا جو کہ پیج کے نیچے لکھا ہوتا ہے اوپر سے، کہ جب کسی حرف پر شدہ ہوتی ہے تو اس کے مراد ایک جیسے دو حرف ہیں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک، لہذا یہ التقاء ساکنین کے قاعدے میں نہیں ہے. یعنی کہ جب شدہ ہوتا ہے نا تو ایکچولی جیسے کہ من نعمتن ہم من یہ ہے، تو ایکچولی یہ شدہ ہوتا ہے نا، یہ ادغام کا سائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو من نعمتن، اس میں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ من اور پھر نون کے پاس کیا ہے، نی. ٹھیک ہے. یہاں تو ساکنین التقاء ساکنین ہو ہی نہیں رہا ہے، وہ ویسے اوپر کی بات بتا رہے ہیں. اور دوسرا ہم نے کیا پڑھا، حرف مد لین 3 ہوتے ہیں. یہ اسی ایکسپلینیشن ہے. الف ساکنہ سے پہلے فتحہ، یا ساکنہ سے پہلے کسرہ، اور واو ساکنہ سے پہلے ضمہ. تو ہم نے ایک قاعدہ پڑھ لیا کہ مد اصلی ڈراپ ہو جاتا ہے جب اس کے بعد ایک اور ساکن آ جاتا ہے. اب دوسرا ہے حرف لینیہ. حرف لینیہ واو اور یا ہوتے ہیں نا، اب اس کو بھی ہم فردر ڈیوائڈ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے کا قاعدہ کیا ہے. جب کسی حرف میں دو ساکن حروف میں سے پہلا حرف واو لین ہو، ٹھیک ہے، واو لین یاد رکھیں، اور واو ساکنہ جس سے پہلے فتح ہو تو اس پر دمہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب دو ساکن ملیں اور پہلا ساکن واو لینیا ہو حرف، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس پہ دمہ آ جاتا ہے. دمہ پیش کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اشترا، جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں اشتراؤ تھا، رو، دیکھیں یہاں پہ لین آ رہا ہے. اور آگے پھر وہی دیکھیں کہ یہ ہے الف اور اس کے بعد ضاد پہ شدہ آ گیا، یعنی کہ فرسٹ ساکن ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اشترا والضلالۃ، تو دمہ آ گیا. تو لین کی صورت میں دمہ آتا ہے. یہاں پہ بھی وآتوا وزکا وزا. ٹھیک ہے. وزا ادروائز کیا تھا، آتاؤ زکاتا، ایسے تھا نا، تو ہم سے نہیں پڑھا جا رہے تو اس کو واو کو دمہ دے دیا. تو اب ہم پڑھیں گے تو آسانی سے. تو آتا وزکاتا. ٹھیک ہے. تو لین، اور لین میں بھی واو لین. ٹھیک ہے. یا لین نہیں. تو واو لین میں دمہ آ گیا. ٹھیک ہے. ہم نے پہلا کیس کیا پڑھا کہ مد اصلی ڈراپ ہوتا ہے، واو لین دمہ آتا ہے، پیش آتا ہے. اور اگر کیس ہو، ایک اور کیس کہ اگر دو ساکن حرف سے پہلا حرف واو لینیا ہی ہو. ٹھیک ہے. اب ایک اور کیس ہے، واو لین ہے اور یہ کسی حرف میں ہو. ٹھیک ہے. اب حرف کیا ہے، حاشیہ نمبر 5 میں دیکھ لیتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے. حاشیہ نمبر 5 میں جو وہی میں نے کہا نا نمبر غلط لکھے ہوئے. یہاں حرف سے مراد عربی کے چھوٹے الفاظ ہیں، جیسے او اور لو. ٹھیک ہے. یہ حرف ہوتے ہیں. جیسے اردو میں نے، کا، یہاں پہ او کا، یا، لو، کاش. ٹھیک ہے. یہ ایسے لفظ ہیں، یہ حرف کنسیڈر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ حرف سے مراد یہاں پہ ان سے مراد یہی ہے، جس میں نے، کا، اور بلکہ یہ او اور لو سوچ لے زیادہ. ٹھیک ہے. او اور لو قسم کے ورڈ آ رہے ہیں نا، تو پھر اس کیس میں ڈفرنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو حروف اوپر سے پورے حروف تھے تو دمہ لگایا تھا. بٹ اب دوسرا کیس کیا آیا، حروف کا. تو یہ اس کو واپس آتا ہے کہ یہ حروف میں جب کسی اسم ساکن میں دو ساکن حروف میں پہلا حرف یا لینیا ہو، یا ساکنی جس سے پہلے فتح ہو،
تو اس صورت میں واو لینیا اور یا لینیا دونوں کو کسرہ کی حالت دی جاتی ہے، حرکت دی جاتی ہے، جیسے کہ درجہ ذیل مثالوں میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے واو لینیا ہے اور یا لینیا، یا لینیا پھر وہ حرف پورا لفظ بھی ہو سکتا ہے، مگر جو حرف ہے نا وہ واو لینیا کا، جیسے وَاسْتَقَامُوا، اب یہاں وستقاموا نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حرف ہے، وَأَلَّوْ وَاسْتَقَامُوا، ٹھیک ہے، اور اوِّتَنَا ادروائز کیا تھا، او اور ایتنا تھا، او ایتنا تھا، بٹ ہم نے کیا کیا، اس کو جوڑنے کی صورت میں اوِّتنا تھا، اور اوپر بھی اولو استقاموا میں کیا تھا، اصل میں تھا الو تھا اور استقاموا تھا، اس کو ہم نے پھر اس طرح پڑھا کہ ہم نے کسرہ دے دی، ٹھیک ہے، کسرہ ہم نے یہ زیر دینی ہے کب، جب وہ حروف ہوں گے اور یا میں وہ حروف ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا علی میں ثلثی سلیلی، تو پہلے کیا تھا ثلثی، صحیح تھا اور اللیل تھا، بٹ جو اس کو ہم نے جب جوڑ کے پڑھا تو پھر ہم نے اس کو زیر دے دی۔ نیچے کیا ہے، بینا یدی اللہ، یدی اللہ ہیوی نہیں لائٹ، ٹھیک ہے، تو یہاں بھی ہم نے نوٹ کیا، تو ہم نے یہ کیس پڑھ لیا، ہم نے تین کیس پڑھے ایکچولی، فرسٹ کیس تھا مد اصلی کا، پھر دوسرا کیس لین کا تھا، لین اٹ سیلف دو میں ڈیوائڈ ہوتا ہے کہ اگر واو لین ہوگا تو پورا جو ہوگا تو وہ پیش ہوگا، اور اگر وہ حرف کی فارم ہوگا تو وہ زیر ہوگا، ٹھیک ہے، اور یالین حرف ہو یا کچھ وہ بھی زیر ہی ہوتا ہے۔ آپ اس کی آوازوں سے سمجھ لیں کہ یالین میں زیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح اس کی آواز کو ملانا ہے، یہ اور اس کو نا بین دی اللہ، دئی 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 ای ساؤنڈ ہے تو یا میں بھی ای ساؤنڈ دے دیں گے، ای کی ساؤنڈ زیر میں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، زیر میں بھی یا ہوتی ہے، ای کی ساؤنڈ ہوتی ہے، اور یا میں بھی ای کی ساؤنڈ ہوتی ہے، تو ملا دیتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو ہم چارٹ بنا سکتے ہیں۔ خیر اب میم الجمع، یہ گرامر کا ہے، ٹھیک ہے، گرامر کا ہے کہ میم الجمع، میم یعنی جمع کا میم، ٹھیک ہے، یہ کون سا میم، جمع کا میم، ٹھیک ہے، یہ گرامر میں آپ لوگ تھوڑے بہت لوگ جانتے بھی ہوں گے نا کہ جمع کا میم کیا ہوتا ہے، جب دو ساکن حروف کو ملنے کی ایک صورت یہ ہے کہ جب ان دونوں میں سے پہلا حرف میم الجمع ہو، جمع جو ہوتا ہے نا، جمع واحد جمع جیسے، تو پلورل، وہ میم جو جمع کی علامت ہو اور اس کے بعد کوئی حرکت ساکن حرف ہو تو اس میم پر ضمہ آ جاتا ہے، یعنی کہ پیش آ جاتا ہے، اس کی وضاحت ان مثالوں میں ہوتی ہے۔ اچھا، میم الجمع کس کو کہتے ہیں، ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، اور یہ جمع کا ہے، یعنی کہ تین ہوں گے، تین لوگ ہوں گے یا اس سے زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے، 3 4 5 6 جتنے بھی، تو ہوم کا مطلب ہوتا ہے وہ، تو ایکچولی وہ ہوم تھا، ہے نا، وہ ہوم تھا، اس کو میں ہوم کر دیتی ہوں نا، تو ہوم تھا، وَأُولَئِكَ ہوم، اور پھر تھا المفلحون، تو اس جمع کو یعنی کہ وہ میم جو کہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ بھی ہوم میں، ٹھیک ہے، ہوم ورڈ ہی یاد کر لیں صرف، تو اس میں اب ہوم تھا، اس کو میں بھی ہم پھر کیا کرتے ہیں، ہوم المفلحون کر دیتے ہیں، پڑھنے کی صورت میں، جوڑنے کی صورت میں ہم دمہ پیش ایڈ کر دیتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ہومل نہیں ہوگا، ہومل نہیں ہوگا، ہومل ہوگا، ٹھیک ہے، پیچھے دیکھیں، پیچھے بھی پیش ہے، ہومل، اس کو دیکھیں پڑھنا آسان ہے، ہوم المفلحون، ہومل مفلحون اور ہومل مفلحون ذرا مشکل ہو جاتا، ٹھیک ہے، اسی طرح آگے نیکسٹ آیت میں بھی انفسکم، ایکچولی کیا تھا، کم، یہ بھی جمع کا تھا، یہاں بھی دیکھیں پیش اور آگے ساکن، تو کیا کیا پیش اور پیش، کمو انفسکم مستکبرتم، کم بھی تم کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ دوسری فارم میں ہے تم، یہ تم، ہم، وہ، تو دونوں جمع کے ہیں، ٹھیک ہے، تم اینڈ ہم تم، یعنی ہم کم، ٹھیک ہے، یاد کر لیں
کہ یہ جمع کے تھے، ہوم اور قوم، ان میں ہم نے پیش دیا. یہ یاد کر لیں بس. بلکہ یاد کیا ہے، ہم تو اتنی دفعہ پڑھتے ہیں یعنی کہ قرآن میں کہ ہمیں ویسے بھی پتہ ہے، ہم آنکھیں بند کر کے بھی یہی پڑھیں گے. اب حرف من. اب من کا مطلب ہوتا ہے سے. تو جب دو حرف کے الفاظ کے درمیان آنے والے دو حرف ساکن میں سے پہلا حرف ساکن حرف من کا نون ہو تو اس نون پر فتحہ آ جاتا ہے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ٹھیک ہے، اب یہ من تھا اور المشرکین تھا تو اس کو منل کر دیا. ٹھیک ہے، تو من الثمرات رزقا لکم. ٹھیک ہے، میں بس جب مجھے ساکنین کا رول پتہ نہیں تھا، پرانی بات ہے، تب بھی میں نے قصہ یاد کیا تھا. میں نے بس یہ یاد کیا تھا کہ یہ مین والی شیپ میں جب نیچے کا سائن ہوتا ہے تو آگے والے میں اوپر آ جاتا ہے. اسی طرح اگر اوپر ہوتا ہے تو وہ نیچے آ جاتا ہے، یعنی کہ اپوزٹس میں آ جاتا ہے. میں نے اس سے یاد کیا تھا. تو جب می آپ کے دماغ میں آئے گا تو آپ اس کا کیا کریں گے، آگے اس کو اپوزٹ یعنی اوپر نشان لگا دیں گے. جب ما آئے گا تو نی، منی. ٹھیک ہے، تو یہ یاد کر لیں. اب یہ دیکھیں اس میں سمجھنے کی بہت زیادہ کوئی چیز نہیں ہے، بس ہم اس کو دہرا رہے ہیں کہ ہم قرآن میں کس طرح نظر آتا ہے. پھر اس کے علاوہ کیا، ان کے علاوہ باقی تمام حروف، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں، تمام حروف میں دو الفاظ کے درمیان ملنے والے دو ساکن حروف میں پہلا حرف پر کسرہ آ جاتا ہے. یعنی کہ اب جتنے کیسز آئیں گے سب پہ حرف پر کسرہ آ جائے گا. کسرہ یعنی کہ زیر. ٹھیک ہے، اور اس کو ایک قاعدہ بھی کہتے ہیں جو ابھی آ گیا ہے، اس کو ہم قاعدہ کہیں گے. اس قاعدے کا نام بھی ہے، ابھی آئے گا اس لیے بات کر لوں گی. جیسے کہ انل خامر. ایون دیکھیں خامر آسان نہیں ہے مگر ہم خمری اخر پڑھ لیں گے. یہاں پہ دو ساکن میٹ کر رہے ہیں اور جن کو ہم اگر ہم وقت کی صورت میں جو کہ ہم اس کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہم اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے، ہم سے بچ نہیں سکتے. اچھا، اب یہ ہے خذل. خذی ایکچولی خوز تھا اور الافوا تھا، اور تو ہم اس کو کیا خذل افوا. اور اس کو دیکھیں، اس کو ساکن کرنے میں اس کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ چیک کر لیں. تو افو کہنا بھی کتنا مشکل ہے. ٹھیک ہے نا، اسی لیے اوائڈ کیا جاتا ہے. اچھا، اور یہ خیر یہاں پہ ایک اور رول آ رہا ہے. نون کتنی کا رول آتا ہے نا آپ کو، یہ وہاں پہ یہ رول آ رہے ہیں. اب میرے سے آگے اگر ایکسپلینیشن نہیں ہے نون کتنی کی تو میں یہیں کر دوں گی. اچھا، یہ ہے تو یہ دیکھیں خیرن یہاں پہ آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے ساکن، یہاں تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. یہاں ایک تو نظر آ رہا ہے، آگے پیچھے تو نظر نہیں آ رہا ہے مجھے. ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایکچولی کہاں پہ ہے یہ نون کتنی ہے ایکچولی. جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ تنوین میں نون ہوتا ہے نا چھپا ہوا. جی تنوین تنوین کا نون ساکن آئے گا نا تو آگے بھی پھر نون وہ ساکن ورڈ آ گیا. جی بالکل. دو زبر دو زیر دو پیش ہے نا، یہ اس میں ہے نا جی ساکن. بالکل 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 الحمدللہ. اس کو بھی پڑھ بھی لیتے ہیں. شکر الحمدللہ آپ کو معلوم ہے سب کو. اس باب کی آخری مثال خیرن الوسیت میں تنوین ہے جو کہ ایک نون ساکنہ ہے، اس کے بعد ساکن حرف ہے. یہ تنوین فتحہ تنوین ہے. اس ضمن میں دھیان رہے کہ حمزۃ الوصل جو الف کی شکل میں ایک چھوٹے سواد کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس کو اصل کی حالت میں بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور پڑھا نہیں جاتا. اچھا، کسرہ تنوین کی ایک مثال یومئذ المستقر تھا اور ایک مثال ضمہ تنوین یعنی پیش والی جن کے بعد ساکن پایا جاتا ہے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اور أَطْمَأَنَّ بِهِ. ٹھیک ہے، یہاں پہ زیر اور ضم پیش کی مثال بھی آگے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چیز تنوین کے تینوں اقسام فتحہ تنوین، کسرہ تنوین اور ضمہ تنوین کے ساتھ پائی جاتی ہے اور سب کے ایک ہی قاعدہ ہے. تنوین کا نون ساکنہ کسرہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اگرچہ یہ کسرہ مصحف میں لکھی نہیں ہوتی. اچھا، یہ سعودی عرب کے قرآن کے حساب سے ہے، عثمانی مصحف
وہاں پہ لکھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے، اور پاکستانی قرآن میں لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نون قطنی، بلکہ عرب میں تو نون قطنی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا چیز ہے، مطلب وہ یوز بھی نہیں کرتے، اور قطنی آئی تھنک کینچی کو کہتے ہیں جو کاٹتی ہے، یعنی یہ اس کو کاٹ دیتا ہے تو قطنی سینس میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں، سامنے ہی لکھ دیتے ہیں، آسان سا کچھ کرتی ہوں، یومن کر دیتے ہیں، سپوز ہے نہیں کوئی ورڈ میں ایسے کر رہی ہوں، پھر اس کے بعد یہ آ گیا، اور اس کے بعد میم کر دیتے ہیں، مقام، یہ میں خود بنا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایکچولی کیا ہوتا ہے یہی بات کہ یہ آتا کیسے ہے، اصل میں وہ تنوین شو کرتا ہے اسم کو، اور اسم کو ظاہر کرنے کے ایکچولی یہ یومی تھا اور نون ایکسٹرا تھا، اب یہ نون آ گیا اور اوپر آگے سے میم کا بھی آ گیا، ٹھیک ہے، تو اب اس کو کیا کرنا ہے، ایکچولی اسی کو زیر دے رہے ہوتے ہیں ہم، اسی کو، ٹھیک ہے، اس کو ڈراپ کر کے ہم نے یومئنم، نم اس طرح بن جائے گا، اسی کو ہم نے دے دیا، ٹھیک ہے، جو ایکسٹرا ہوتا ہے یہ اس لیے زیر زبر پیش کا ایکسٹرا لگا دیتے ہیں کیونکہ پارٹ آف دا یوم نہیں ہے، یومن ہم لکھ نہیں سکتے نا، یومن یہ تو کوئی اور ورڈ بن گیا نا، جیسے محمد دن ہوتا ہے، سپوز میں محمد دن اس طرح لکھ دیتی تو یہ کوئی اور نام ہی بن جاتا، تو اس عرب نے کیا کیا کہ اس کو جگہ اس نون کو نیچے لکھا لائن کی شیپ میں، تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اس میں یہ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا نا انشاءاللہ، اگر نہیں آیا تو مجھے بتا دیں کیونکہ میں تھوڑا تیز نکل گئی، مگر میرا خیال سے آپ کو سمجھ ہے، تو یہاں بھی یہی ہوا، تو آپ نے سب میں بھی دیکھا نا حمزۃ الوصل ہے، اچھا میں آپ کو اوپر بتایا تھا کہ اس قاعدے کو، یہ کہ زیر والا قاعدہ ہے، اس کو القاعدۃ الام بھی کہتے ہیں، ام کہتے ہیں، ماں کو بھی کہتے ہیں، بیس کو بھی کہتے ہیں، بیسک کو بھی کہتے ہیں، بیسک یعنی کہ ہماری مائیں، ہم اپنی ماؤں سے تو نکلے ہیں نا، ہم جیسے ہم سب 5-6 بہن بھائی ہوں، سپوز ہم سب کی بیس کون ہے، ہماری ماں ہے، اور بیسک کو بھی کہتے ہیں کہ بیسک قاعدہ جو ہے، یعنی کہ ایک بیسک قاعدہ جو جنرل فارمولا جو ہے وہ یہی ہے کہ giving a kasra زیر to the first سکون to avoid meeting of two ساکن، بیسک قاعدہ یہی ہے کہ ہم نے زیر لگانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ابھی اوپر بھی یہی پڑھا تھا نا کہ ایک کچھ قاعدے تو ہیں مگر اس کے بعد سب کو ہم نے زیر لگانا ہوتا ہے، تو بیسک قاعدہ یہی ہے، دیکھیں قل تھا پھر اللہ تھا تو قل اللہ ہو گیا، پھر او تھا اور ادفعو تھا تو او ادفعو، پھر ترفی تھا اور النہار تھا طرفی النہاری، تو ایک ہمارے پاس قاعدہ کیا ہو گیا، بیسک قاعدہ یہی ہے کہ اب یہ میں نے نا انگلش کے نوٹس سے لکھ رہی ہوں، یہ جو نوٹس تھے نا یہ ختم ہو گئے، اب اسی کو مجھے جو ہمارے میں نے کورس کیا الحمدللہ وہاں سے مجھے کچھ پوائنٹس ملے تھے، میں نے دوبارہ وہ کچھ کاپی کی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کچھ چیزیں ریپیٹ بھی ہو سکتی ہیں، تو بیسک قاعدہ القاعدۃ الام اس کو ہم کہتے ہیں، القاعدۃ الام، اگر آپ سے میں کہوں واٹ از قاعدۃ الام تو آپ کہیں گے کہ بیسک قاعدہ یا کہ جو اصل قاعدہ یہی ہے کہ ہر حرکت کے جو ہے دو ساکن ملنے کی صورت میں ہم عموماً ہمیشہ نہیں عموماً ہم کسرہ یا زیر لگاتے ہیں تاکہ دو ساکن ٹکرائے نہیں، تو فرسٹ ساکن will be one of the letter of the لتنود اور it will with a تنوین، لتنود اصل میں ہے لام تا نون واو دال، یعنی کہ جب بھی ساکن آتے ہیں اس پہ اور آگے بھی ساکن آتے ہیں تو ان پہ ہم اس میں پھر ہم زیر لگاتے ہیں، یعنی انہی لیٹرز کو نا جو کمبائن کر کے لکھ دیا، جیسے ہم وہ ہمس کے لیٹر کو کہتے ہیں فحسو شخص سکت، اسی طرح لام تا نون واو دال یہ کوئی بھی ویسے ہوتے ہیں نا، بیسک یہ ہے کہ ان میں پھر زیر لگتی جائے گی دو ساکن کی آنے کی صورت میں، جیسے کہ قلز میں لام دیکھیں، اوی میں واو ہے، ترفعی میں یا بھی ہے، وہ تو اس طریقے سے بھی ہے جو مد اصلی کی طرح ہے، پھر تا کہاں پہ ہوتا ہے، کانت، جیسے کانت ہوتا ہے
ٹھیک ہے، یہ عربی گرامر کا ہے. اور اس کے بعد دو کے لیے نا الف بھی ایڈ ہو جاتا ہے نا، کانتا ہوتا ہے نا. اب یہاں اس کے پاس بھی ساکن تھا اور پیچھے کے والے کے بھی ساکن تھا، تو کانتا ہو گیا. کانت ایک اور تھا اس میں زیر تھا، یہ میں غلط اگزامپل لے گئی ہوں، یہ مگر یہ زبر کی اس میں ہے کانتا، یہاں کے لیے نہیں ہے مگر یہ ہے اس میں کہ بعض اوقات اس طرح یہ آتا ہے کہ جب یہ لیٹرز آتے ہیں تو زیر تو ساکن. اب دوسری بات وہی نون کتنی ساکن وچ از ان تنوین، یہ وہی ہو گیا قومن، قومن تھا اور قومن اللہ ہو گیا تھا، ایک ڈراپ ہو گیا اور ایک نون زیر نی آ گیا، اب وہ لام اس سے جڑ گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ نون تھا، ٹھیک ہے نون تھا. احدن میں بھی نون ہے آخر میں، اس سب میں ایکچولی نون ہے. ٹھیک ہے نا، یہ یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ایکچولی نون تھا اور اس کو ہم نے جوائن کر دیا، تو یہ نون کتنی والا تھا رول. اور کوشن، اب ہم نے کوشن دیکھنا ہے کہ ایک احتیاطیں ہمیں کچھ کرنی ہے. ٹھیک ہے، کچھ احتیاطیں ہیں. اچھا، ایک احتیاط کیا ہے کہ دیکھیں قبل الولعصری الولحزلی، اس کے ساکن ہونے کی صورت میں ہم سے کچھ غلطی ہو سکتی، بے احتیاطی ہو سکتی ہے کہ یہاں لکھا ہے ٹو ساکن لیٹرز نیئر بائی ان ون ورڈ ایٹ دا اسٹاپنگ. اس میں کیا ہو سکتا ہے ہم سے کہ ہم سے کیا غلط ہو جائے کہ ہم اس کو غلطی سے حرکات کو بھی چھوٹا سے رکنے کی صورت میں پھر بھی ہم پڑھ جائیں غلطی سے. تو ایوائڈ یعنی کہ بچیں، دا حرکات سے بچیں، حرکات ساؤنڈ ایٹ دا اسٹاپنگ یعنی رکنے کی صورت میں آپ بچیں کہ آپ کی آواز حرکات کی آواز نہ آ جائے. ٹھیک ہے نا، قبل ہے بٹ میں کیا قبل، میرا منہ راؤنڈ رہ گیا وہ پیش کی وجہ سے، راؤنڈ لپس ہیں تو واؤ کی آپ کو آواز آئی یا پیش کی آواز آ گئی. قبل یا والعصری تھا اور میں عصر پڑھنا ہے تو والعصر، اس میں یا کی ساؤنڈ نہیں ایڈ ہونی چاہیے، یعنی کہ لام ساکن کی آواز آئے، را ساکن کی آواز آئے، اس طرح بھی لام ساکن کی آواز آئے، حرکات کی آواز نہیں آنی چاہیے کیونکہ سم ٹائم ہم پڑھتے ہوئے حرکات لے آتے ہیں. اور دوسری کیا کرنی ہے کہ یہاں پہ تبا تھا، ٹھیک ہے نا، وتبا، وقت کی صورت میں کیا ہو گیا وتب، تا با با تا با ساکن اور یہ بھی ساکن اب بن گیا. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے اسٹرانگ دا کلکلا ایز اٹ ان دا اسٹاپنگ ود دا شدہ. ٹھیک ہے، اس میں یہ تھا کہ کلکلے کو آپ نے اچھا سا بولنا ہے ورنہ ہو سکتا ہے کہ سننے والے کو لگے کہ ایک با بولا گیا. یہ میں نے بہت شروع میں آپ کو لیسن میں بتایا تھا، کسی اور لیسن میں اگر آپ کو یاد ہو. ٹاپک مجھے یاد نہیں کس میں تھا بٹ یہ تھا کہ جب کلکلے اینڈ میں آتے ہیں نا تو ان کو اچھا سا بولنا چاہیے ورنہ جیسے میں اگر نارمل با و تبا یعنی و تبا، ٹھیک ہے نا، اگر و تبا لکھا ہوا ہے کسی اور وجہ سے ویسے بنا دیا میں نے و تبا اور و تب، دونوں کو میں اگر ایک وے سے پڑھوں لائک و تب تو ہمیں کیسے کسی اور کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ یہ الگ لفظ ہے یہ کوئی اور لفظ ہے، دونوں الگ الگ ہیں. تو اس میں پھر حرام مسٹیک ہو جائے گی کیونکہ سننے والے کو ایک کچھ اور لگے گا، ادروائز وتبا تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کے میننگ کوئی اور ہے، وتب اس کے میننگ ڈفرینٹ ہے، میننگ چینج ہو سکتا ہے اگر ہم کلکلا نہیں بولیں گے کیونکہ سننے والے کو لگا کہ ایک بات تھا. پھر الحق یہ میں نے غلط پڑھا یعنی کہ میں نے اس کو صحیح طرح نہیں پڑھا تو کسی کو کیا لگے گا کہ قاف ہے، ایک قاف ہے، میں نے کلکلا بلکہ پڑھا ہی نہیں سرے سے. تو پڑھنا ہے اور اچھا سا الحق، ٹھیک ہے نا، ادروائز الحق نہیں، الحق. اسی طرح تو رد رونگ، تو رد زور دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے خیال کرنا ہے. اور تیسرا ہمیں ایک اور خیال کرنا ہے کہ جب تو ساکن ہو رہا ہے نا انعمت والفتح اور والفنک میں جب give each letter its timing، ٹھیک ہے، یہاں ٹائم کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جب ہم ساکن میں رکتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں انمت
یعنی کہ میم کو میں نے ٹائم نہیں دیا، مجھے اس کا پورا اس کی صفات دینی ہے پوری توسط کی، ٹھیک ہے. انعم عم عمت ہے نا، انعمت انعمت اس طرح پڑھنا ہے پورا، انعمت نہیں کہنا ہے. یعنی ہر ایک کو پیچھے والی کی صفات کو بھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ نا جلدی میں پیچھے والے کو جلدی پڑھ جائیں. غلف غلف غلط پڑھا میں نے، غل لام کو پوری صفات دے توسط کی، ٹھیک ہے. اور فتحہ میں والفتح میں تا کو پورا ہمس دیں، یعنی کہ پوری ہوا بریتھ ساؤنڈ ہونی چاہیے. تو یہ کہ ہر ایک کو اپنا ٹائم دیں، ٹھیک ہے. ہر ایک اپنا ٹائم دے ورنہ وہ کچھ اور بن جائے گا، ٹھیک ہے. انعمت 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 انعمت، دیکھیں یہاں پہ انعمت جب میں نے کہا تو وہ کچھ آپ کو زبر کی آواز آئی ہوگی کیونکہ میں نے ٹائم کا پرابلم کیا. الحمدللہ. تو یہ تھا اس کا اس خلاصہ، یعنی الحمدللہ چھوٹا سا ٹاپک تھا اس لیے میں نے رکھا. ہم نے پھر کیا دیکھا کہ فرسٹ کیس کیا تھا مد اصلی کا. دوبارہ سے جاتے ہیں. دو ساکن کے کیس میں پہلا کیس تھا مد اصلی. مد اصلی میں کیا کرنا ہے؟ ٹوٹلی ڈراپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ مد اصلی ہی کو ڈراپ کر دینا ہے. پھر ہم نے دوسرا پڑھا لین کا. لین میں بھی دو کیسز آ گئے کہ اگر حرف واؤ لین ہوگا تو اس میں ہم پیش ایڈ کریں گے دمہ، اور اگر یا لین میں بھی حرف ہوگا، حرف آ جائے او اور یعنی او کی طرح اور او لو تو پھر یا ایڈ ہوگا، ٹھیک ہے. یا ایڈ ہوگا اور حرف یا لین میں یا، یہ دونوں کیسز میں یا ایڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. دونوں کیسز میں، ٹھیک ہے. تو دو یا لین میں ہو گیا. اور میم الجمع یعنی کہ جمع کا میم جو کہ ہم اینڈ کم کی فارم میں ہے، جس کا مطلب وہ ہوتا ہے، جمع کا صیغہ ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس میں پیش ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر زیر ایڈ کرنا ہے کس پہ؟ من کی شکل میں. اس میں من نہیں، زیر کہہ رہی ہوں، زبر فتحہ مینا مینا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ قاعدۃ الام یہ والا تھا، ٹھیک ہے. قاعدۃ الام، قاعدۃ الام، یہ قاعدہ ام جو ہے، قاعدہ ام جو ہے یہ ہے کہ بیسک قاعدہ کیا ہے کہ اصل میں ام کا مطلب بیسک، بیسک قاعدہ جو ہے یہ ہے کہ سب میں پھر یہ ہوگا کسرہ، یعنی کہ زیر ایڈ ہوگی، بس یہ تھا. اور اس میں پھر ایگزامپلز آ گئی تھیں، اور اس میں نون قطنی بھی اسی میں ہے. اور سب کے میں بیسک میں یاد رکھنا ہے کہ الف یہ آتا ہے، وصلی الف، الف ضرور آتا ہے. تو قاعدۃ الام، اس کے اسپیلنگ یہ دیکھ لیں، وہاں مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس میں کس طرح تھا. القاعدۃ الام بیسک قاعدہ یہ ہے. اور اس میں کوشچنز دیکھی ہم نے، یعنی کہ جو ہمیں احتیاط کرنی ہے، اور کہ رکنے کی صورت میں حرکات کلیئر یہ ساکن ہونا چاہیے پراپر، اس میں کوئی آواز زیر زبر پیش کی نہیں ہونی چاہیے. دوسرا کہ کلکلا کی آواز بھی اچھی واضح کرے، جہاں پہ اسٹرانگ کلکلا ہے وہاں اسٹرانگ کلکلا کریں تاکہ لسنر کو، سننے والے کو پتا ہو کہ یہاں پہ دو حرف ہے. اور دوسرا ٹائمنگ کا ایشو بھی کرے، ورنہ کیا ہوگا کہ وہ لفظ غائب بھی ہو سکتا ہے. جیسے والفتح ہے تو والفتح یہاں پہ میں نے بالکل تا غائب کر دیا، ٹھیک ہے. الحمدللہ. اور دوسرا تھا ابھی میں وہ لاسٹ ٹائم کی ایک چیز رہ گئی تھی، مدود میں جب ہم پڑھ رہے تھے نا، میں نے ایک چیز چھوڑ دی تھی اینڈ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ابھی رہنے دیں. یہ یاد ہے الالفات السبعہ، الف سے ہے کہ 7 الف، اس وقت میں نے نہیں پڑھائے تھے، تو اس کے بھی مجھے نوٹس نظر آئے، بڑے کلیئر چھوٹے سے ہی ہیں. یہ بھی کر کے اب ہم ایکسرسائز کر لیں گے انشاءاللہ. تو ایکچولی کیا ہے الالفات السبعہ، تو یعنی ہیا سبع الالفات، کہ یہ 7 الف ہیں فی 7 کلمات، 7 کلموں میں، ٹھیک ہے. 7 الف ہیں جو 7 کلموں میں ہیں. علی روایت الحفظ، روایت الحفظ میں ہے، حفظ ناظم میں ہے. اور اس کا رول کیا ہے؟ تثبتو، ثابت رہتے ہیں، وقفاً،
یہ وقف کی صورت میں وہ ثابت رہتے ہیں، یعنی کہ وہ نظر آتے ہیں، ان کو پڑھنا بھی ہے، پڑھنا ہے۔ تحذف حذف تحذف حذف کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، حذف کر لیے جاتے ہیں وصلاً جوڑنے کی صورت میں، کہ 7 الف ہیں کہ جو کہ ہم جب ہوتا ہے نا رکتے ہیں وقف کرتے ہیں تو ان کو پڑھتے ہیں، وقف نہیں کرتے تو ہم نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ کون سے ہیں؟ 7 کلمے۔ سب سے پہلے انا، ٹھیک ہے، انا جو لکھا کیسے جاتا ہے اس طرح انا، اور یہ کہاں کہاں ہوتا ہے، کون سی صورت میں لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہے فی کل القرآن، تمام پورا قرآن میں، یعنی کہ آپ کو جگہ جگہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ انا ورڈ جو ہے ایک ہی نئی جگہ نہیں ہے، وہ آپ کو پورے قرآن میں ملے گا۔ پھر اس کے بعد ہے لاکننا، ٹھیک ہے، یہ سورہ کہف میں ملے گا اور آیت نمبر 28 میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پہلے دیکھ لیتے پھر میں بتاتی ہوں اس کو پڑھتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر الظنون سورہ احزاب میں ہے، آیت نمبر 10 میں ہے۔ پھر الرسول الاحزاب میں ہے، آیت نمبر 66۔ پھر السبیل الاحزاب 67۔ اچھا، اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایکچولی سعودی عرب کے قرآن میں یہ انا مطلب یہ جب بھی لکھا ہوتا ہے نا، ان کے اوپر یہ اوول شیپ میں، انڈے کی شیپ میں، بیضوی شیپ میں سرکل بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں دائرہ المستطیلہ، ٹھیک ہے، دائرہ، دیکھیں یہ لکھا ہے دائرہ، یعنی کہ دائرہ کیسا گول دائرہ ہوتا ہے نا، بقا مستطیلہ طول سے دیکھیں نا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو یا کو واو کر دیں سپوز، اور یہ یا طویل بھی سمجھ سکتے ہیں، طویل لانگ کو کہتے ہیں نا، لانگ کہ یہ دائرہ ہے مگر لانگ ہے، ٹھیک ہے نا، بیضوی دائرہ ہے، انڈے والی شیپ میں ہے۔ تو اس کے اوپر بیضوی دائرہ ہوتا ہے اور یہ شو کرتا ہے کہ یہ دو اس کے پاس سچویشن ہے کہ اگر ہم رکیں گے تو ہم کہیں گے انا، 2 حرکت کے ساتھ، اور اگر نہیں رکیں گے تو ہم کہیں گے انا، جیسے شیطان نے کہا تھا نا انا خیر منہ، ٹھیک ہے نا، تو انا خیر منہ میں بھی اب ایگزامپلز آ رہی ہیں۔ پھر لیکن لکنے کی صورت، لیکن وقف کی صورت میں، اور اگر نہیں لیکن، اور آگے جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے الظنون، تو سرکل جب راؤنڈ نہیں ہوتا، اوول ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس 2 سچویشن ہے، اور اگر یہی چیز راؤنڈ ہوتی نا کہیں پہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ بالکل بھی نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگزامپل اس کے ہم دیکھیں گے، ابھی قرآن میں جائیں گے نا وہاں پہ دیکھیں گے۔ اچھا، اب یہ ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے یہاں پہ اگزامپل دیکھتے ہیں، یہ ہے فقال انا ربکم الاعلی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے وقف نہیں کرنا ہے، وصل کرنا ہے، تو ہم نے الف نہیں پڑھنا ہے، انا ربکم، انا ربکم، اور اگر ہم کسی ریزن سے، کوئی بھی ریزن ہو گیا، میں رک گئی تو میں کہوں گی فقال انا ربکم الاعلی، ٹھیک ہے۔ تو الف ہم نے اس طرح پڑھا، رکنے کی صورت میں پڑھ لیا، جیسے اب یہاں بھی لیکن 2 حرکت، اور اگر اب میں نے نہیں لیکن هو اللہ ربی، ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے سب کو کرنا ہے، یہ سارے سب جگہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم، اور یہ بھی یہ جتنے بھی جگہ ہیں، یہ سب میں نے آیت نمبر بھی یہ ہے نا، سب نوٹ کر لی آپ نے، اوپر نوٹ کیے ہوں گے نا یہ سارے، اس کو آپ جا کے قرآن میں بھی دیکھیں۔ اس میں صرف ایک کیس تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے، سلاسلہ کا والا، ٹھیک ہے، یہ سلاسلہ کا کیس تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے۔ دس ورڈ کین بی ریسائٹڈ ان 2 ways، یہ 2 طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ سلاسلہ ہیز 2 شاطبیہ، مد ول بی اپلائیڈ اور مد ول بی ریمووڈ، ٹھیک ہے، یہ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، کہ جیسے الف ہے اور جیسے نہیں بھی ہے۔ الف ہے تو سلاسلہ، ٹھیک ہے، اور اگر الف آپ سوچے کہ نہیں ہے، الف ہے ہی نہیں، سلاسل، ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں ہو جائے گا سلاسل، اور وصل کی صورت میں بھی سلاسل ہے کیونکہ اس کے اوپر صفر ہے،
اور صفر، اچھا آپ یہ نوٹ کریں یہ راؤنڈ ہے، اگر آپ نے یہ نوٹ کیا یہ ٹوٹلی بالکل گول ہے، بالکل سرکل ہے، ٹھیک ہے. تو اس کیس میں یعنی کہ اس کے کیس میں کیس ہی یہی ہے، یعنی کہ اس کے بعد ایک ہی کیس ہے کہ اس میں رکنا ہی رکنا ہے، سلاسل، ٹھیک ہے. یہ فرق ہے، یہ راؤنڈ ہے، ٹوٹل راؤنڈ بالکل گول ہے، اور اوپر جو ہے یہ راؤنڈ یہ والا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس کو اس طرح دو وے سے پڑھ سکتے ہیں کہ یا تو آپ بالکل چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، دو وے سے پڑھا گیا ہے کہ الف پڑھا گیا یا نہیں بھی پڑھا گیا. پڑھا گیا ہے تو پھر اس کو اس دو وے سے پڑھیں گے، یعنی کہ رکنے کی صورت میں سلاسلا، اور نہیں رکیں گے تو سلاسلا و لام کو سلاسلا. ساکن کر دیں گے نا، ہاں نہیں یعنی کہ اس لام میں کو ساکن، ہم، وقفاً لام کو ساکن کر کے ساکن کر دیں گے نا، سلاسل. نہیں ایکچولی یہ اس میں تو ایک طرح سے سمجھے کہ یہ سلاسلا اس طرح اگر ہم رکھیں گے وہ پھر نہیں، یہاں پہ دونوں ایک ساتھ تین وے ہی ہو جائیں گے. وقفاً سلاسلا ہے، اور وہ یہ اوپر والے جو ہیں فَأَدْلُونَ السَّبِيلَ، یہاں پہ وقف کرنے میں 2 پاؤنڈ کھینچیں گے. یہاں پہ ہاں یہاں پہ فَأَدْلُونَ السَّبِيلَ. ہاں جی وقفاً تو رکے گے نا تو 2 کاؤنٹ ہو جائے گا، 2 حرکت کرنا ہے. سبیلا وقفاً سب جگہ 2 حرکت ہے. یعنی کہ یہاں پہ مد طبی کر کے نا وقف کرنا ہے نا، جی 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 بالکل 2 السبیلا. جی. اور اگر نہیں تو پھر سبیلا ربنا، سبیلا رب، ٹھیک ہے اس طرح، ٹھیک ہے. مگر صرف سلاسلہ کا یہ کیس تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اس کو دونوں وے سے پڑھا گیا ہے. یعنی کوئی کہتا ہے الف پڑھنا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے ہی نہیں الف، سمجھے آپ، الف ہے ہی نہیں، مطلب دوسرے وے سے، ٹھیک ہے. جب جو کہتا ہے الف پڑھنا ہے وہ تو وقفاً اور وصلاً اسی طرح پڑھے گا سبیلا کی طرح، یعنی وقفاً سبیلا نہیں سلاسلہ، اور وصلاً سلاسلہ، ٹھیک ہے. ایک وے یہ ہو گیا، اور کسی اور وے سے انہوں نے الف غائب ہی کر دیا نا، یہ کوئی اور کیس ہے کہ انہوں نے الف ڈالا ہی نہیں، سمجھے، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ وقفاً وصلاً دونوں سلاسل ہو جائے گا، یہ دوسرا کیس ہے، سمجھے، یہ سمجھے کہ یہ ایکسیپشنل کیس ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی ختم ہو گیا الحمدللہ. یہ آپ کو تھوڑا سا ایک دفعہ دیکھ لیں کہ یہ مجھے لگتا ہے آپ کنفیوز ہو رہے ہیں. سلاسلہ اگر ہم اس کو یہ دائرہ مستطیل مانے سپوز، تو وہ اس طرح ہوگا کہ وقفاً 2 حرکت، وصلاً 1 حرکت، ٹھیک ہے. مگر کہ دوسرے جو سمجھے کہ دوسرا یہ بھی ہے کہ اس کو سلاسل ہی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ سلاسل دونوں کیسز میں ایسا ہی ہوگا. اچھا الحمدللہ. اس میں کوئی اور آپ کو کنفیوژن ہو تو ٹھیک ہے بات کر لیں، ورنہ پھر ہم آگے چلتے ہیں. بس تو یہ دیکھیں بس یہ 7 ہی جگہ الف 7 الف ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم نے دیکھنا ہے. اچھا اب ہم قرآن نہیں، یہاں پہ نہیں، قرآن پہ جاتے ہیں. اچھا میں نے جان کے سعودی عرب کا قرآن نکالا ہے، اس لیے کہ سعودی عرب کے قرآن پہ وہ سائنس ہوتے ہیں. آپ کو ویسے یہ آنا چاہیے، سعودی قرآن زیادہ بہتر ہوتا ہے. اچھا دیکھیں اب جو چیز ہمیں پڑھی نا، الف کا وہ بھی ساکنین کا التقاء ساکنین بھی پڑھ لیں گے، اور ابھی جو ہم نے 7 الف کیے ہیں وہ بھی. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ. اس میں ہمیں کچھ نظر نہیں ہے. وَذَرِ، اچھا یہاں پہ آپ کو نظر آیا کوئی چیز، یہاں پہ اس کو ہم وَذَر تھا ایکچولی، دیکھیں وَذَر اور الَّذِينَ، ٹھیک ہے. وَذَر الَّذِينَ آپ کو سمجھ آئے کہ پھر کیا ہوا، زیر لگا دیا القاعدۃ الام کی بیس پہ، یعنی کہ پھر ہم زیر لگتے تو وَذَرِ الَّذِينَ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو ایکچولی یہاں پہ تھا ساکن، میں اس کو یہاں سے لکھوں تو بہتر ہے. یہاں پہ ساکن تھا تو اس کو جوڑنے کی صورت میں وَذَرِ الَّذِينَ ہو گیا، زیر ڈل گیا.
اچھا اب والذین میں بھی دیکھیں والذین اتخذوا، یہاں بھی پھر آ گیا نتخذوا، ٹھیک ہے نتخذوا. ویسے الذین ہوتا ہے، اس پہ زبر ہوتا ہی ہے. الذین کبھی پڑھا نہیں ویسے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وزر یعنی را پہ یہ جزم تھا پہلے سے. ہاں مطلب ہم نے نہیں لگایا، مطلب زیر بھی ہم نے نہیں ہاں لگائی، اللہ کا وہ ہے نا جی قرآن. جی اللہ تعالیٰ نے خود ہی لگایا ہاں تھا. جی. سعودی عرب مطلب آپ سمجھے عرب کا ٹرینڈ یہ ہے نا، طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ ساکن ہوتا سپوز، اگر عربی بھی زبان ہوتی تو وزر ہوتا، ٹھیک ہے، اور الذین ہوتا، اور اس کو پھر جوڑنے کی صورت میں وزر الذین، وزر یہ الذین. ہمیں سمجھانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سمجھو کہ یہ قاعدہ یہی ہے، اسی طرح جی ہے جی وزر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اور پھر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ کون سا قاعدہ آ رہا ہے نیچے والی لائن میں، کسی کو سمجھ آ رہی؟ میم جمع وہ جو جمع والا تھا میم. ہاں جی میم میم الجمع، ٹھیک ہے. ہم تھا ایکچولی، ہم تھا تو ہمل ہو گیا، ہم الحیات. اب پھر یہاں پہ حیات، یہاں پہ بھی دیکھیں آپ، یہاں پہ کیا نظر آیا؟ تو دنیا، تو دنیا، بٹ ایکچولی یہاں تو حیاتو ہی تھا، ٹھیک ہے نا، الحیاتو تھا. یہاں پہ دو ساکن ویسے نہیں تھے اگر آپ نوٹ کریں، کیونکہ اسم ہے الحیاتو، ٹھیک ہے، الحیاتو ہی تھا، یہاں پہ ساکن تھا نہیں. ٹھیک ہے، ایک بات آپ نوٹ کر لیں، کچھ مطلب گرامر جس کو آتی ہے نا وہ سمجھ لیں گے کہ ایکچولی تھا ہی حیاتو، حیات نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. چل آگے ہم دیکھتے ہیں، آپ کو بھی کہیں نظر آئے تو آپ مجھے بتانا. جیسے یہاں پہ ہے، یہاں پہ آپ کو کیا نظر آیا؟ یہ تنوین والا قاعدہ نظر آ رہا ہے. نہیں نہیں نہیں، تنوین والا نہیں ہے. وہ تو تنوین ہوتی چھوٹی سی، وہ ایکسٹرا باہر کی چھوٹی سی تنوین، نون ہوتا ہے نا، وہ تو دون میں تو دون کا حصہ ہے. وہ جو کتنی والا ہوتا ہے نا وہ تو الگ سے نون ایڈ ہوا ہوتا ہے نا، وہ ٹیمپریری سا ہوتا ہے. یہ تو دون تھا، ٹھیک ہے، دون ساکن تھا نا، دون تو پھر دون اللہ کر دیا، ٹھیک ہے، یہ جوڑ اس دیا. طرح وزر. ہاں جی ٹھیک ہے، تو یہ دون سے دونل ہو گیا. اسی طرح عدلن لا، عدلن لا، دیکھیں عدلن لا، نہیں یہ نہیں ہے. پھر میں اس کو اریز کر دیتی ہوں، اس کو ہم اوپر لے کے جاتے ہیں. اچھا ہم نے کیا کیا دیکھنا ہے، ایک تو 7 الفس بھی چیک کرنے ہیں، ایک ٹھیک ہے 7 الفس بھی کہیں نظر آئیں گے نا، 7 الف وہ بھی چیک کرنے ہیں. اچھا ایک بات یہاں پہ دیکھیں، کانو کے بعد الف کے اوپر صفر ہے اور وہ راؤنڈ ہے، ٹھیک ہے. راؤنڈ صفر کا کیا مطلب بتایا تھا میں نے؟ میم یہاں پہ یہ بالکل ہم نہیں پڑھا جاتا نہیں ہے. پڑھنا، کسی بھی حالت میں نہیں پڑھنا. کسی بھی حال بالکل نہیں ٹوٹلی، پڑھا جاتا ہے. ہاں جی بالکل سائلنٹ ہے، یعنی پڑھنا ہی پڑھنا نہیں ہے. پاکستانی قرآن میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے اس کو نکالا تھا. تو اس کو پڑھنا ہی پڑھنا نہیں ہے. یہ یوزلی کب ہوتے ہیں؟ جمع کے وقت ہوتے ہیں. قانون تھا، اندعو نہ تھا، نہ ڈراپ ہو گیا اینی ریزن، تو وہ یہاں پہ آ گیا. اچھا اس کے بعد یہ یعنی تحوا، اس میں بھی قاعدہ آ رہا ہے. ہاں جی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، بلکہ دونوں کو دیکھ لیتے ہیں. اور یہ آگے بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. پہلے والے میں دیکھیں کیا آ رہا ہے، جی ہاں میں نمبر لگا دیتی ہوں. پہلے والے میں کیا آ رہا ہے، کیا کیا ہم نے؟ ہدانا اللہ، الف مد کو ختم کیا. ہاں ہٹا جی دی ہے، مد ہاں اصلی ہٹا دی ٹھیک اور ہے. صرف ہاں جی، لام کو لام مد ہٹا اصلی کو دی. ڈراپ کیا گیا. جی بالکل. یہاں پہ بھی یہاں پہ یا مدہ ختم ہو گیا ہے نا، زیر کی کثرت تھی. اور فی الارضی میں یا مدہ ختم ہو گیا. یہاں پہ ایک ہی یا رول مد آ گیا، الحمدللہ الحمدللہ. تو اور یہ سب میں کلہ جی پہ بھی تو آیا نا، کاف کو لام سے ملا دیا کلذی.
کلذی کون سی لائن ہے؟ اچھا ہاں جی کلذی، کا اور الذی تھا، ٹھیک ہے، کا اور الذی تھا. ہاں یہاں پہ بھی نو الف مد نو نہیں، کا تو یہاں پہ وصل ساکن ہے نہیں نا. ہاں ساکن. نہیں ہے نا، یہ یہاں پہ نہیں اپلائی ہوتا ہے. دیکھیں کا تو کا تھا، جو ساکن تو نہیں اپلائی ہوا، وہ تو کسی اور ریزن سے جڑ گیا، بٹ کا دو ساکن کا رول نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا. ہم یہ اگر سوچیں نا پہلے والے علم میں ساکن ہے کہ کیا نہیں ہے، کیا ہے. اچھا لہو اصحاب یدعونہ یہاں پہ بھی آ گیا یا ساکن ڈراپ ہو گیا، اور یہ دی اقتنا تھا، ٹھیک. تو یہاں پہ یاد ہو گیا، اور یہاں پہ کیا ہوا، ہوا تھا ایکچولی نا، ہو الہدا، ٹھیک ہے نا، جی واؤلین ہے یہی. ہو الہدا نہیں، واؤلین تو نہیں ہے، دیکھیں ہو الہدا، ہو ہے ہاں پیشوا ہو، تو ہو الہدا. ہم نے کیا پڑھا تھا کہ واؤلین پہ زبر بھی آتا ہے، آپ کو یاد ہے واؤلین پہ زبر کس کیس میں آتا ہے؟ ابھی ہم دوبارہ لین پہ زبر واؤلین جالین دو. ہاں جی دیکھیں ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں زبر کس کیس میں آتا ہے. مطلب واؤ کے دو کیسز تھے ایکچولی، واؤ لین کے دو کیسز تھے. یہ تھا کہ اگر پہلا واؤ لین ہو تو زبر آئے گی جب عام حروف ہوتے ہیں، اور یہ کہ ہوتا ہے جیسے کہ وَآتَوُّ، ٹھیک ہے. اور یہ لَوِسْتَقَامُوا زیر تھا، اب وہ زبر تھا آئی گیس نا. ابھی میں دیکھتی ہوں، واپس جاتے ہیں. زبر تھا میم وہاں ہاں جی قرآن زبر مجید. تھا نا، ہاں جی تھا کدھر مجھے یہ بھی یاد نہیں. یہ نہیں تھا. هو الہدا، ہو الہدا. اچھا یہاں پہ ہو اور الہدا تھا، هو الہدا ہو گیا. یہ ہم نے ویسے ابھی پڑھا نہیں ہے نا. تو هو الہدا یہ مگر دو ساکن کی وجہ سے ہو گیا، ہو تھا اور ہدا تھا، هو الہدا. تو اس وجہ هو الہدا ہوتا تو پڑھنے میں مشکل ہوتی. اچھا اس کے بعد اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، واقیموا الصلاۃ، دیکھیں مصلاۃ میں بھی یہ واؤ ڈراپ ہو گیا، مصلاۃ وآتوا، اور هو الذی الیہ تحشرون نہیں. قولو، یہاں پہ قولو ہو تھا، قولو تھا نہیں، یہاں پہ ہوئی تھا میرے خیال ہو، قولو الحق تھا تو قولو الحق ہو گیا. تو میم ہو تو واحد کا صیغہ نہیں ہے یہاں پہ. ہاں یہ تو جمع کرنی ہے، وہ جمع کو نہیں دیکھیں قرآن میں جگہ جگہ یہ دو ساکن ملیں گے. انہوں نے جنرل کچھ رولز بتا دیے تھے، باقی کہا تھا نا باقی میں ایسا ایسا آئے گا، تو ہمیں بہت سارے رولز ملیں گے، ایون وہ یہ ہمیں ایکسٹرا رول بھی مل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. قولو تھا، نہیں ہو بھی ہوتا ہے نا، ہو ہما ہم، ہو ہی تھا ایکچولی. یہاں پہ دو ساکن نہیں ہے، وہ میٹ کر رہے ہیں دو ساکن ہے نا، ساکن نہیں ہوگا، یہ تو میرے خیال میں واحد کا وہ صیغہ ہے. ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ضمیر ہے. جی 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 بالکل ضمیر ہے، وہ ہے ہی ہو، تو دو ساکن میٹ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا میں چاہتی تھی کہیں پہ وہ بھی مل جاتا نون کتنی یا قسم، اور یہ چیزیں نا نون کتنی ہمیں نا کسی آیت کے اینڈ میں بھی مل جاتی جو ہمیں ایکچولی نظر اس طرح نہیں آتی. جیسے مبینن ہے، سپوز یہاں پہ واو پہ ساکن ہوتا نا، جی میم یعنی پہلے والا جو زیر ڈبل زیر ہوتے ہیں تو اگلی ورس کے ساتھ جب ہم ملاتے ہیں ملانے کے طور پہ پھر ہم نون لگا لیتے ہیں. ہاں جی ہاں یہاں پہ اس طرح ہے نہیں. ایگزامپل میں خود ہی بنا لیتی ہوں نا، جیسے یہاں پہ سپوز یہاں پہ سورۃ کہف میں ہوگی تو وہاں نکال لیں آپ. سورۃ کہف میں ہوگی نا سورہ اگر کہف ڈھونڈنی پڑے گی. اچھا اوکے اٹس اوکے. نہیں میں اس کو اس طرح کری تھی نا، جیسے یہاں پہ شدہ واو شدہ زبر ہے، تو یہاں پہ اسی کو ہم نے کیا کرنا ہے، ایک کو گرا کے پیچھے والے کو اور اس کو نون زیر نہیں کر دیا، پھر وہ ادھر سے پڑا گیا نیوا نیوا. تو ایسے آپ کو نا ویسے ملیں گے بہت زیادہ، اس میں بھی کہیں بھی اینڈ میں
اگلی آیت الذی سے شروع ہو رہی ہو تو وہاں پہ پیچھے نون کتنی آتا ہے بالکل بالکل. تو وہ اصل میں لکھے ہوئے نہیں ہوتے نا تو ہمیں دھیان نہیں ہوتا، مگر میں نے نوٹ کیا تھا کہ جب ہم پڑھیں تو ایسے ہمیں بہت سارے مل جائیں گے. انہوں نے اچھا وہ میں یہ پوچھ رہی تھی جیسے ابھی آپ نے پڑھا نا کہ اس کے نیچے آپ تنوین لگاتے ہو تو اگلا ہم نے ایک اس کو حرکت کو کاٹ دیا اور اگلا نون کتنی بنا دیا، ہاں جی تو پھر وہ نی نیو ہوگا نا، نی نیو ہوگا. ہاں جی نہیں وہ دے رہا جی. اچھا اس کے علاوہ یہاں پہ وہ نظر آ گیا وما انا من المشرکین یا وما انا من المشرکین. میں نے ایک غلط پڑھا ہے ایک صحیح پڑھا ہے. اس کو ہم دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ مستطیل آپ نے بتایا تھا نا کہ کر بھی سکتے ہیں لمبا اور نہیں، اگر رکیں گے تو لمبا کریں گے، اگر اکٹھا پڑھیں گے تو اس کو ہم الف کو نہیں پڑھیں گے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، اس سے ہم نے خیال کرنا ہے. اچھا آگے ہم دیکھ لیتے ہیں اگر ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے، ورنہ اتنا ہی رکھ لیتے ہیں. آپ کو سمجھ تو آ گئی الحمدللہ. اور اس میں پھر آپ نے اچھی طرح نوٹ کرنا ہے، کہیں کسی اور بھی بیٹھے ہو نا تو یہ اس طرح نوٹ کیا کریں کہ یہاں پہ کیوں جوڑ رہا ہے. فَأَيُّ نہیں یہ نہیں ہے ٹھیک ہے. یہ میرے خیال اتنا کائنات ہے صحیح ہے انشاءاللہ عزیز اس کو اتنا ہی رکھ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی جی جزاک اللہ خیرا کثیرا. وہی ٹھیک ہے، اس کو ہم پھر دیکھتے رہیں گے ڈھونڈتے رہیں گے. میں چاہ رہی تھی بہت کچھ مل جائے مگر یہ بات قرآن ہمارے پیٹرن پہ نہیں بنا ہوا ہے. ہم نے قرآن کو اس کے انداز سے سیکھنا ہے انشاءاللہ العزیز. چلیں اس پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ. اور میں وہی کہتی تھی آپ کو لاسٹ شروع میں بتایا تھا، سب لوگ یہاں تھے کہ لاسٹ ٹاپک میں نیکسٹ ہوگا وقف و ابتدا کا. ویسے تھوڑا سا بڑا ٹاپک بھی ہے مگر یہ کہ وہ میں کہتی ہوں وہ لاسٹ ہی ہو، اس کے بعد پھر انشاءاللہ پھر ہم کورس کو ختم کر دیں گے. اچھا انشاءاللہ عزیز دیکھتے ہیں. جزاک اللہ خیر کثیرا. اگر کسی کا سوال نہیں ہے چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں